عنوان: گاؤں کی تقدیر کیسے بدلی؟ ایک متاثر کن کہانی۔ تعارف، انٹرو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک شخص کا خواب پورے گاؤں کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے احمد کی، جو اپنے گاؤں واپس آتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے۔ جہاں کبھی مٹی کی گلیاں اور سادگی تھی، وہاں آج ترقی اور جدیدیت کی جھلک ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس متاثر کن سفر کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ نیا آغاز۔ ایک گہری شام تھی جب احمد اپنے شہر کے شور شرابے سے تنگ آ کر اپنے گاؤں واپس لوٹا۔ کئی سالوں سے وہ شہر میں رہ رہا تھا، جہاں ترقی اور جدیدیت کا راج تھا، لیکن دل ہمیشہ گاؤں کی یادوں میں بسا رہتا تھا، جہاں بچپن کی سادگی اور محبتوں کا رنگ تھا۔ احمد نے سوچا تھا کہ وہ اپنے گاؤں واپس جا کر کچھ وقت گزارے گا، شاید کچھ پرانی یادیں تازہ ہوں اور دل کو سکون ملے۔ گاؤں پہنچنے پر احمد کا دل ایک لمحے کے لیے رکا۔ وہ جگہ جو کبھی کھیتوں، درختوں اور مٹی کے راستوں سے مزین تھی، اب بدل چکی تھی۔ گاؤں میں نئی نئی سڑکیں بنی ہوئی تھیں، جگہ جگہ بجلی کے کھمبے تھے اور کچھ نئے چھوٹے چھوٹے مکانات بھی نظر آ رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ بھی بدل چکے تھے۔ وہ جو کبھی کھیتوں میں کام کرتے تھے، اب ان کے ہاتھوں میں موبائل فون اور جدید آلے نظر آ رہے تھے۔ یہ منظر احمد کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ اس نے سوچا، یہ تبدیلی کس طرح آئی؟ گاؤں کے بزرگ، جنہیں وہ بچپن میں اکثر ملتا تھا، ابھی بھی چائے پیتے نظر آئے۔ احمد ان کے پاس گیا اور خوش ہو کر کہا، ابا جان، گاؤں تو بدل چکا ہے۔ یہ ساری تبدیلی کس کی کوششوں کا نتیجہ ہے؟ ابا جان مسکراتے ہوئے بولے، بیٹا، یہ تبدیلی کچھ دنوں میں نہیں آئی۔ یہ ہمارے گاؤں کے ایک نوجوان کا خواب تھا، جو شہر سے واپس آیا اور اس نے گاؤں کی تقدیر بدلنے کی ٹھانی۔ اس کا نام سرفراز ہے۔ سرفراز؟ احمد نے حیرت سے کہا، وہ تو میرا بچپن کا دوست تھا۔ وہ کہاں ہے؟ ابا جان نے انگشت کی طرف اشارہ کیا، وہ سامنے والی عمارت میں ہے، جو تمہاری نظر میں ایک نیا اسکول بن چکا ہے۔ وہی ہے جس نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ احمد سرفراز کے پاس گیا۔ سرفراز اب ایک کامیاب نوجوان بن چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی جذبہ اور دل کی گہرائیاں تھیں جو بچپن میں تھی۔ دونوں دوست گلے ملے اور احمد نے پوچھا، سرفراز، یہ سب تم نے کیا؟ سرفراز مسکرا کر بولا، ہاں، یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ جب میں شہر سے واپس آیا تو میں نے سوچا کہ گاؤں کے لوگوں کو وہ سب کچھ فراہم کرنا چاہیے جو شہر میں ہے، لیکن ہم اپنی جڑوں سے جڑے رہیں۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس نے سب سے پہلے گاؤں کے اسکول کی حالت بہتر کی، نئے اساتذہ، بہتر تعلیم کے وسائل اور بچوں کے لیے کھیلنے کے نئے میدان بنائے۔ پھر پانی کے وسائل کی کمی کو دور کرنے کے لیے ٹینک اور پمپ لگوائے۔ کسانوں کی مدد کے لیے جدید زرعی ٹیکنالوجی متعارف کرائی اور انہیں بہتر بیج اور کھاد فراہم کی۔ سڑکوں کی حالت بہتر کی تاکہ لوگوں کو شہر جانے میں آسانی ہو۔ یہ سب کچھ تم نے کیسے کیا؟ احمد نے حیرانی سے پوچھا۔ سرفراز نے کہا، یہ سب لوگوں کی مدد سے ممکن ہوا۔ شروع میں مجھے بہت مشکلات آئیں، مگر گاؤں کے لوگوں نے میرا ساتھ دیا۔ جب ہم سب مل کر کام کرتے ہیں تو کوئی بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ احمد کی آنکھوں میں اشک آ گئے۔ اس نے سوچا کہ یہ وہ گاؤں نہیں جو وہ بچپن میں جانتا تھا، لیکن یہ وہ گاؤں تھا جسے سرفراز نے اپنے خوابوں سے سچ کر دکھایا تھا۔ سرفراز نے کہا، ابھی اتنا کافی نہیں ہے احمد، ہمیں اور بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ ہمیں صحت کے شعبے میں بھی بہتری لانی ہے اور خواتین کی تعلیم اور کاروبار کے مواقع فراہم کرنے ہیں۔ احمد نے فوراً فیصلہ کیا، میں تمہارے ساتھ ہوں سرفراز، ہم دونوں مل کر اس گاؤں کو اور زیادہ بہتر بنائیں گے۔ اور یوں احمد نے اپنے دوست سرفراز کا ساتھ دیا۔ دونوں نے مل کر گاؤں کے ہر شعبے میں ترقی کی نئی راہیں کھولیں۔ ایک نیا اسپتال بنایا، نئی فنی مہارتیں سیکھنے کے لیے ورکشاپس کا انعقاد کیا اور گاؤں کے ہر فرد کو ایک نیا مقصد اور راہ دکھائی۔ وقت کے ساتھ گاؤں ایک جدید، خود مختار اور ترقی یافتہ گاؤں بن گیا۔ وہ گاؤں جو کبھی صرف کھیتوں اور مٹی کے راستوں کا گاؤں تھا، اب ایک روشن مثال بن چکا تھا کہ ترقی صرف وسائل سے نہیں، بلکہ جذبے، محنت اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے سے ممکن ہوتی ہے۔ اور یوں احمد نے سرفراز کے ساتھ مل کر اپنے گاؤں کو جدیدیت کی روشنی سے آراستہ کیا اور ان کا گاؤں ایک نئے دور کی شروعات کا نمونہ بن گیا۔